الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، علماء گرامی قدر، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین، آج کوٹ نجیب اللہ میں حافظ حمید الدین صاحب کا سالانہ عرس ہے اور میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد گرامی علیہ رحمہ بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ تو وقت ہو، میں یہاں موجود ہوں، صحت ٹھیک ہو تو آپ کے صاحبزادے جب آتے ہیں تو میں انکار نہیں کرتا۔ پرانی جو روایت ہے ہماری، جب تک صحیح سلامت ہیں، زندہ ہیں، بچے بھی انشاءاللہ وہ بھی آتے ہیں، تو یہ ایک محبت کا رشتہ ہے، تعلق کا رشتہ ہے، تعلق باہمی۔ وہ ہے نا، ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ کونوا مع الصادقین کے حوالے سے جو حافظ صاحب علیہ رحمت نے میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے جو نسبت قائم کی، وہ نسبت دنیا کے لیے قائم نہیں کی کہ مجھے کوئی پیسہ مل جائے، کوئی دولت مل جائے، کوئی مربع مل جائیں، کوئی میں مریدوں کو لوٹ لوں یا کوئی چیز حاصل کروں۔ محض اللہ اور رسول کے ملاقات اور اللہ کی لقاء کے لیے، اللہ سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ان سے رابطہ پیدا کیا، اور یہ وہ لا یزال اور لم یزل رابطہ ہے کہ دنیا کے رابطے، میری طرف سے بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اس موسم میں اللہ کی رحمت ہے، ویسے بھی رحمت ہے۔ تو دنیا کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اغراض اور مقاصد پر مبنی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو سے کوئی چیز لینی ہے، کوئی چیز آپ کو دے گا، کوئی آپ کی سفارش کرے گا، کوئی آپ کو کسی منزل تک پہنچائے گا، تو یہ دنیا کے عارضی رشتے ہیں۔ لیکن جو اللہ اور رسول کے لیے، اللہ کی ذات سے تعلق کے لیے قائم کیے جائیں، وہ مرنے کے بعد بھی قیامت تک ختم نہیں ہوتے۔ اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ دنیا سے حافظ صاحب بھی چلے گئے، دنیا سے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی چلے گئے، لیکن رشتہ آج تک قائم ہے۔ اسی رشتے کے حوالے سے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ ناصر علی سرہندی نے کہا تھا کہ محبت، میں ذرا چل رہا ہوں جلدی کہ محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، چو تارے صبح گم گشتست این راہ زیر منزلہا۔ کہ محبت کا اندر راستہ ہوتا ہے، یہ پیر بھائی جتنے جو ہوتے ہیں نا، ان کا اندرونی رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جو نظر نہیں آتا، جس طرح تسبیح کا دھاگا تسبیح میں نظر نہیں آتا، اندر سے دلوں میں جاتا ہے۔ محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، چو تارے صبح گم گشتست این راہ زیر منزلہا۔ تو تسبیح میں منزلیں بھی ہوتی ہیں نا، اس کو منزل کہتے ہیں۔ وہ رعایت لفظی بھی رکھی اس نے کہ یہ جس طرح دھاگا گم ہوتا ہے تسبیح کے دانوں میں اور تمام تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کو یکجا رکھتا ہے، ایک صف میں رکھتا ہے، ایک قطار میں رکھتا ہے، اسی طرح
شیخ کی نسبت کا جو دھاگا ہے وہ تمام پیر بھائیوں کو ایک صف میں رکھتا ہے۔ وہ جو دھاگا ہے وہ ان کو بکھرنے سے بچاتا ہے، بکھرنے سے۔ دھاگا نکل جائے تو اچھا کیا دھاگا نکل جائے، دانے بکھر گئے، پیر کی نسبت ختم ہو جائے، مرید ختم ہو گئے۔ جو مریدین جس سلسلے کے بھی ہیں، اگر ان کا آپس میں اختلاف ہے، آپس میں دوریاں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ پیر کی نسبت کا دھاگا انہوں نے نکال دیا ہے۔ پیر کی نسبت کو وہ بھول چکے ہیں، وہ آوارہ ہیں۔ حافظ کہتا ہے نا کہ شنیدہ ام کے سگارا قلا دمی بندی۔ میں نے سنا ہے کہ تو کتوں کو کہ گلے میں کلادہ ڈالتا ہے، پٹا ڈالتا ہے، میں نے سنا ہے۔ شنیدہ ام کے سگارا قلا دمی بندی، چرا بگردنے حافظ نمی کنی رسنے، چرا بگردنے حافظ نمی کنی رسن۔ حافظ کے گلے میں کوئی رسی کیوں نہیں ڈالتا؟ سنا ہے تو اپنے کتوں کے گلے میں کلادہ ڈالتا ہے۔ یہ کلادہ، یہ مقلد اسی سے بنا ہے، کلادہ۔ کلادہ او توق جڑا کتے نے گلے چپائی نا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں جناب میں ایک بات آگے یہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی مزدار بات ہے مفتی صاحب، بڑی مزدار بات ہے۔ کلادہ تو کلادہ جس کتے کے گلے میں پڑا ہو، اسے گلی سے گزرنے والا کوئی آدمی راستے میں دیکھنے پا جانے والے کسی آدمی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی اسے مارے، کیونکہ پٹا پڑا ہوتا ہے کہ یہ اس کا کوئی مالک ہے۔ کلادہ کہتے ہیں پٹے کو، مقلد کہتے ہیں جو کسی نہ کسی امام کا مقلد ہو، کسی نہ کسی امام کا توقع اتباع اپنی گردن میں جس نے ڈالا ہو۔ امام ابو حنیفہ کا توقع اتباع گلے میں ہو، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام حنبل کا، ائمہ کا، مجتہدین کا، فقہاء کا، علماء کا، تو وہ ڈالا ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے۔ آج کہتے ہیں ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ مالکی کون ہے، حنفی کون ہے، شافعی کون ہے، ہم خود مجتہد ہیں۔ تو پٹا نکل گیا نا، پٹا نکل گیا تو پتہ بھی صاف ہو گیا، پتہ بھی صاف ہو گیا، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہیں کون۔ آج جہاں بیٹھا ہے کوئی حنفی عالم، جہاں دفن ہے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوگاہ بنے۔ یہ لوگ جہاں چلے گئے، جہاں دفن ہے، کوئی نشان ہے کہ کون سا ہے؟ مولانا محب النبی صاحب بھوئی والے دفن ہے، گاؤں ہے، لیکن پتہ ہے کہ مدفون کون ہے؟ استاد محمد شفیع صاحب بھوئی والے دفن ہے، استاد عبدالعزیز صاحب دفن ہے، کون تھے؟ حنفی تھے۔ مولانا عبدالغفور ہزاروی دفن ہے، ایک علامت ہے، نشانی ہے۔ بھئی یہ کون صاحب ہے؟ بھئی ان کا پٹا کوئی ہے ہی نہیں، غیر مقلد ہیں، کلادہ گردن میں ہے ہی نہیں، یہ سارے مجتہد ہیں۔ لاؤ آج کے مسائل اتنے لا ینحل مسائل ہیں
چوٹی کا عالم فقیر ان کو حل نہیں کر سکتا. یہ جدید مسائل ہیں، یہ جدید دور ہے. جب تک آپ ماضی سے اپنا رشتہ بحال نہیں کرتے، ائمہ سلف کو نہیں پڑھتے، مقام اجتہاد ابو حنیفہ نہیں سمجھتے، تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ قرآن اور حدیث سے استدلال کا اور طریقہ استنباط جو ہے وہ کیا ہے. ہمارا اگر حدیث اور قرآن حکیم مستدل ہے تو استدلال کا طریقہ کیا ہے؟ نصوص قطعیہ سے استدلال احکام میں، محکمات میں، متشابہات میں کس طرح لیا جاتا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کا جو ایک درس دیا ہے ہمارے علماء نے. امت مرحومہ کے جو اسلاف ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کا دور دیکھا، تابعین کا دور دیکھا، اور جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض علم سے مقتصد تھے، ان کی ہدایت اور روشنی دیکھیں نا. یہ بھی آپ ادھر میری طرف دیکھیں، میرا خیال ہے آپ بارش میں پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت ہے، ہو جاتا ہے. حضرات، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ ہے کہ ہم ائمہ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، نہ ہمیں کوئی ان کی خوشامد ہے. ہم قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے ان کو پڑھتے ہیں اور اپنے تمام مسائل کا حل ان کی فقہ میں پاتے ہیں. اس لیے صاحب علم سلیم الفطرت انسان ان کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کی عزت و تکریم کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی نہیں کرتا کافر تو نہیں ہے، لیکن وہ اگر سوچے تو مسائل میں وہ بہت جگہ گمراہ ہو جائے گا. کوئی پیر، کوئی استاد پکڑنا ضروری ہے. استاد آپ پکڑتے ہیں کہ اکبر نے کہا تھا اصطلاح بت بے پیر اسی پر ہے درست، اصطلاح بت بے پیر اسی پر ہے درست، جس کا مرشد نہیں، استاد نہیں، پیر نہیں. بت بے پیر اسی کو کہتے ہیں جس کا کوئی استاد نہیں، کوئی مرشد نہیں. اے منہ چایا ہے میں جس پاس کہتے ادھر کنالی چوینج وڑیا کہتے ہو کھرلی منہ تو نیا میں نہیں ایویں کہتے اتھے منہ تو نیا ہے، کہتے اتھے منہ تو نیا ہے. جی علم جے نہیں، کوئی اڈا بنا نہیں، کوئی کھرلی نہیں، کوئی قلعہ نہیں، رسی پہ ہی نہیں. او جانور قلعے تے کھلونا ہے جس نے گاٹے چ رسی بھی پئی ہوئے تے قلعے نال بدا ہو. تے بھی میں دسا نے او جانوراں قسماں بھی ہیں نا کہ جڑے قلعے تو کھل ونجن تے انہاں 100 میل بھی چھوڑو تے زمین سنگنے سابقہ مالک نے دروازے تے پھر پہنچ گئے. ٹھیک ہے؟ تے انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر حیوان اپنے مالک کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے تو انسان کو اللہ نے قلادہ کیوں ڈالا؟ شریعت کا، طریقت کا، یہ انبیاء کا مکلف کیوں بنایا کہ ان کو مانو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ویسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب فطرت انسانیہ کو اللہ نے ہر چیز اس میں بھیج دی، شہد کی مکھی کو وحی کی. وحی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو خواص بتا دی، اس کا مزاج بنا دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے. تو اس طرح انسان کا فطرت بنا سکتا تھا. عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. نبیوں کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ کتاب بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ نبی بھیجنے کی ضرورت تھی. لیکن اللہ نے نبی بھی بھیجے، انسان کو یعنی انسان کے ساتھ رابطہ رکھنے کا حکم بھی دیا. اس حوالے سے
کہ نبی جو میری خبر دے گا اس سے تم رابطہ رکھو. ارے رابطہ رکھو گے تو خبر دے گا نا. نہیں سمجھ آئی؟ اتھے ہی ہو یا بھوک لگی نے لنگر دے سو ہونے روٹی آسی انشاءاللہ کوئی ایسی گل نہیں. اے لنگر علم والا لنگر او تو لنگر کھاندے ہی رہندے ہو. گل ہے کہ رابطہ رکھو خبر نال. نبی میں نے خبر دینے والا اگر گلاں پہلے تساں پتہ تے نبی کیڑی گلاں نہیں خبر دے سی. بولو منڈل بولو گل جلدی کرو میں مکاؤں نہ کہنے. اگر تساں پہلے گلاں پتہ تے نبی کیڑی خبر دے سی. ثابت ہویا کہ نبی وہ خبر دے سی جڑی تساں نہیں پتا تے جڑی تساں نہیں پتا او خبر دے وے نبی تے پھر او غیب نہیں خبر ہونی کہ نہیں. اور تسی جمع ہی نہیں ہو تے نبی پہلے پہ دسنا ہے 1400 سال پہلے. آج میں شعر آکھا ہے نا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. یہ چکڑے چاہ کے بیٹھا ہے غیب نہیں جاننا تیرا پیو جاننا ہے. کون جاننا ہے؟ تیرے ماما جی جاننا ہے تایا جی جاننا ہے. کون جاننا ہے غیب کو؟ ہاتھ رکھنا کسی تے. غیب نہیں جاننا غیب. اوے چلیا غیب نہیں جاننا غیب بھی جاننا تے تیرے عیب بھی جانتا ہے. نبی دے علم نہ پھرول نہ ہاتھ مار. نبی دے علم نو چیلنج مت کر. علم دیتا ہے اللہ. نبی آپ دعویٰ نہیں کیتا کہ میں علیم الخبیر ہاں. اچھا تسی دسو میں گل کرنا مولوی صاحب جنہ علم نہیں تکلیف ہے اپنے علم نہیں تکلیف تا کوئی نہیں. بڑے علامہ فقیہ شیخ القرآن شیخ الحدیث رسول اللہ نال علم نہیں نسبت آوجے تو تکلیف کروڑ پہ بننا. جنہ کتاباں دتیاں قرآن لایا تے تسی آج شیخ القرآن پڑھے ہو. اے سدھا ہے نا جلدہ وچ بند کر کے علم تو سا دیتا ہے. نہ شکرے ہو پنجابی صحیح آئی. محراباں تو سان لبیاں مسیتاں تو سان لبیاں. ایک کس نہ صدقہ ہے؟ ایک کملی والے نہ صدقہ ہے. تو سان مولوی بنایا ہے وضاقتہ دیتی لباس دیتا اپنی شکل سے بات فرمائے میری سنت تے چلو. جے کو بندے نے پتنار لگو بندے نے پتنار تو سانی شکل ہو رہے. سمجھ آئی؟ اس نے باوجود رکھے علم غیب نہیں. بڑا افسوس ہے اللہ نے میں غیب نہ علم تو دا دیتا ہے. نبی آپ تے نہیں آکھیا جے میں غیب جاننا. نبی آپ یہ بھی نہیں آکھیا جے میں نبی ہاں. 40 سال تک نہیں آکھیا جس لئے اللہ آکھیا اقرا پڑھ. یہ سارے آنے رکھے ان پڑھے امی ہے ان پڑھے قرآن میں بھی ذکر ہے. سارے آنے حضرت تک کیوں مڑتا بند کرو نا موبائلہ. تسا صدر مشرف نہ فون آتی. گل حاضر دماغ ہو کے سنیا کرو. اکھے جی اللہ آکھے اقرا جے کدے ان پڑھے ایسا علم ہی کوئی نہیں ہے ان پڑھا آکھنے نہیں کیڑی لوڑ پڑھ. بولو نا ایک ان پڑھ تم چان ویسے بٹھاؤ میرے سامنے میں ایسا آکھا پڑھ. وہ آکسی میں تھا ان پڑھا میں کہ پڑھا. اللہ پہ آنا پڑھ. وہ تے کوئی علم ایسے آنا پہ نہ پڑھ. تو آنکھیں ہلے میں نہ رجیاں تو دادا اللہ رجاوے یا مٹی رجاسی یا قبرہ لی. دوئی دلیل میں دینا چلو
الرحمن علم القرآن، میں دتی ہے دلیل اپنے فکری خطاب آج پھر صحیح نوے بندے علم القرآن خلق الانسان ہونا چاہیے یا انج الرحمن خلق الانسان پھر علمہ البیان، اور رحمان جس بندے پہلے پیدا کیتے انسان پھر انہاں پڑھنا سکھایا آیت انج نہیں الرحمن علم القرآن، الرحمن ہو جس نے پڑھنا سکھایا ہے، پھر خلق الانسان پھر انسانہ پیدا کیتا۔ تسی ہون دسو بندہ کوئی اگے ہوئے تو اسا بندہ پڑھانا ہے، اے انسانہ کو جڑے پہلے جسا پڑھانا پیا تو دسے کون ہے؟ غور کرنا قرآن تے، اے انسانہ کو پہلے جسا پڑھایا سا وہ کون ہے؟ غور کر، ابا جی کو پوچھ، دادا جی کو پوچھ، نانا جی کو پوچھ، وڈیاں وڈیریاں کو پوچھ، پوریاں قوماں کو پوچھ، او کون ہے؟ آتا ہے کوئی بزرگاں چوئے ہیں اتھے؟ کوئی نہیں ہے۔ اے جس ہوتے لت ہے ثابت ہویا کہ انسان دی تخلیق بعد ہوئی ہے، تے جسا پڑھانا رہے ہیں او انسانہ وچ اس دا ظہور ہویا ہے، لیکن نور و کتاب مبین دی شکل چاہے۔ کیوں جی؟ بڑی معقول گل کر رہے ہیں، جڑا بندے دا پتر ہو سی، معقول آدمی ہو سی، سمجھدار بندہ ہو سی، میری گل نو سمجھ سی۔ یہ میں کوئی پٹیاں پٹائیاں گلہ نہیں کر رہے ہیں، دماغ حاضر رکھو، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ علمہ البیان خلق الانسان علمہ البیان، ایسا بیان سکھایا تساں پیدا کیتا، تسی سارے بول لے ہو، مولوی بول لے پہن کے نہیں، علمہ البیان بول گال بات نہ طریقہ دسیا تساں، لیکن الرحمن علم القرآن جس پڑھنا سکھایا۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، آیت پڑھی نے پڑھو، کتاب والحکمت، او نبی جیڑا انہاں کتاب پڑھانا ہے، کتاب دا علم دینا ہے تے حکمت دا علم دینا ہے۔ او تو انپڑھ ہے کہ امی ہے، او کوئی یہ جی انپڑھ آڑو جیڑا ہوئے انپڑھ تے بڑے بڑے مدرس جڑے انہاں درس دے وے۔ یعلمہم الکتاب، پڑھنا سکھانا ہے، بھئی علم ہے اس تو سکھانا ہے نا۔ کتھو علم ہے؟ اللہ تک امی آکھے تے اللہ پھر یہ بھی آکھے علم القرآن جس پڑھنا سکھایا ہے۔ بندہ پہلے اے ہی کوئی نہیں ہے، اے مطلب ہے انسانہ تو پہلے ہے، اے ذات انسانہ تو پہلے ہے۔ او جابر نہیں، او حدیث ساری دنیا پڑھنی۔ آج میں فٹ قرآن لگ پہ کرنا کہ 70,000 سال بعد او ستارہ طلوع ہونا ہے، تے جبریل آکھیا، عمر پوچھی نا حضور تے فرمایا کہ عرض کی تھی کہ میں او 72,000 باری ویکھیا ہے، جڑا 70,000 سال بعد چمکنا ہے۔ او ستارہ میں 72,000 باری ویکھیا ہے۔ حضور فرمایا کہ او تڑے نبی نا، اس نبی نا نور ہے۔ ٹھیک ہے نا نور؟ تے علمہ القرآن ہون فٹ کرنے انسان تا بعد پیدا ہوئے، یہ ان کے ساتھ سکھایا۔ تے نور تے تو آنا ہے، نور نہیں وہ چلیا، چانا بھی اللہ نور آکھے، بل قمر نورا، ایڈی
ایڈی کیڑی ناراضگی نہیں گل ہے چند تے کدے اعتراض کیتے ہی اکھے جی سا قرآن آکھیا ایڈے ایڈے ٹوئے وچ پہ چھائیاں پئیاں اے ہن انگریز بھی لے آئے نہیں میں چل جس اللہ کمر آکھیا نا نور شمس میں ضیاء بنایا کمرہ نور بنایا اتھے ہن انگریز بھی لے آئے چنڈا لائے نہ اس چند تے اس نور تے ایڈے بد کرنے گل نہیں سوچنا چاہیے اللہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض زمینہ آسمانہ نا نور اللہ وے تے ان چانا لا نور تے اللہ لا نور برابر ہے اس چانا لے نور ہوتے تے انگریز لت رکھ کے آئے اللہ اپنے بھی نور آنا پہ کمرہ بھی نور پہ آنا نور و کتاب مبین اتھے بھی پہ آنا چاہے واوے آتفا بڑھاؤ یا واوے بیانیہ بڑھاؤ تے ہون ترے نور برابر نہیں اللہ نور السماوات ہے اللہ دا نور ہو رہے اس دی ہور شان ہے کمر دی ہو رہے مخلوق ہے اللہ خالق ہے اللہ مخلوق تے بھی اس کمر تے بھی نور نہ لفظ بولیا تے آپے تے بھی بولیا کیا برابر ہے نبیہ بھی بشر آکھ چھوڑے سوسا بھی بشر آکھ کیا برابر ہو سکتا ہے اگر اللہ دا نور اللہ اپنے تے لفظ بولے ہے او تے توڑے نزدیک کمر والا نور ایک کے تے پھر رسول تے ساڑی بشریت ایک کے جی اس وچ کوئی فرق ہے نا تے اتھے بھی بڑا فرق ہے پر فرق یہ ہے نا جوری دے جد نظریں چڑھدا نکلے فرق کوہاں دا کچ بھی منکا تے لال بھی منکا اکو رنگ دوہاں دا شکل شباہت اکھ ظلف آزاد سارے کملی والے آقا دے بھی انجی ہے جس طرح انسانہ دے ہوندے وہ لکھا پہ گیا اکھے اساں جائے اور اساں جائے تے اساں جائے دی گل کیوں مننو اپنے جائے دی میں جاٹی بھی گل کرنا ایتھے جڑے تسے نے آپے جائے سنگین نا تسا کہتے سنگین نے نہ کر چھوڑی گل نہیں منی کہ نہیں بولو نہ مننے ہوئے جو کرنے کرتے آپے جے ہونا ہے تو نہیں مننے ہونا اوتے چلی لے ہو کہتے آپے جے مننے ہو تو اس نے آندھا یا قرآن کیوں منیا نے اس نے نبوت تے ایمان کیوں لے آئے ہو او تو اڈے جے جائے آپے جے نہیں گل بندہ رد بھی کر چھوڑنا ہے اسا رد کر کے تے ذرا ویکھو اور رد کر کے تو ویکھنا آقا تو اساں جیسی نہ جڑی گل مننے ہیں جرت نہیں جتی لا کنسی ہے قوم مار مار کے مری صاحباں ٹنڈ بنا چھڑ سکتے جتیاں جوتے پر شاہ جرت نہیں کسی دی کوئی شخص اس ملک میں عالم اسلام میں جرت نہیں ہے کہ کملی والے کا انکار کرے آپ کے لائے ہوئے پیغام کا انکار کرے آپ کے کسی حکم کا انکار کرے تو پھر تو اڈے جاتے نہیں نا آپ مننے پہ ہو ساڑے جا نہیں تسی اپنے جاتے ایمان آنے ہونے ہو کوئی بولو تو صحیح ہو اوہ تسی اپنے جاتے ایمان آنے ہونے ہو وہ اس سے تا ایمان آندہ ہے آخنے تا انجی ہو آدھر دماغ میں آدھر رکھا کرو دماغ میں جنہی گل کی تھی آخنے تا انجی ہو جیسے ایمان ہے
ان کے خبر ہے کس طرح نہ ایمان ہے نال ہر خامی تکڑی ذرا پہلو تھلے ہوئے تے قرآن مجید آنا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے لام پتہ نہیں کیڑا ہے بڑے چوٹی دی مولوی بیٹھے ہیں جڑی بیٹھے ہیں دو چار ہیں جی مولانا مجید صاحب اے لام کیڑا ہے لکا وَرَفَعْنَا لَكَ اتنا ہی بندہ آگ چھوڑنا ہے نا اتنا ہی آگ چھوڑیا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ گال کا پوری ہوگی اسد نے ذکر بلند کر اے لکا نہ کہ میں نے اے تسا نے لکے چو پہنا پیا اے لکا جڑا ہے نا اے دشمن دے لک میں چو پہ رہا ہے بس میں چند جملے پیش کر کے اجازت چاہنا گل بس دو چار گلیں ہی ہونی ہیں اے عقیدہ بڑھا کے نا انشاءاللہ قبر بھی چنگی تے حشر بھی چنگا دو چار نسخے لکا ذکرک ورفانا ذکرک نہیں اسد نے ذکر بلند کر چھوڑیا نہیں لکا تیرے لیے تینڈے واسطے تینے موے پچھے لکا نہ سیدھا پنجابی میں نے تینے موے پچھے تینے موے پچھے ورنہ میں خود بلند ذکر اللہ میرے تو میری موجودگی کون کس کا ذکر اچھا ہو سکتا ہے اللہ اکبر میں تو سب تو بڑا میرے سامنے کس کا ذکر اچھا ہو سکتا ہے سب تو اچھا میں ماں لیکن آمنہ دے شہزادے عبداللہ دے صاحبزادے تو چونکہ میرا محبوب ازلی ہے میں تو دا بڑھا دے کدھا ہے محبوب کئی گل سنو ایک منطقی گل میں کرو لگا نہیں منطقی گل تو آکے جی محبوب کن بڑھا چھوڑے اے تسا محبوب بڑھایا ہے اے رسول ہے وہ تک کمن ہیں سارے رسول تسا محبوب بنا چھوڑے محبوب خدا اے میں گلاں انہاں لوگاں نے یہ کرنا پیا جڑے اساں نے عقیدہ نہیں رکھتے میں او بول رہا گلاں اپنی تعریفاں تے سارے چاہنے ہیں تو میں شروع کر دے جو اساں عقیدہ ہے تسی ہور گلاں سن سو تے ذوق اچھل سو سبحان اللہ لیکن میں او گل کر رہا میں مخالف دا جواب دے رہا تو ساں رسول آپ محبوب بنا چھوڑے ہے کوئی حدیث ذکر ہے کہ میں اللہ دا محبوب ہاں قرآن آکھے جے اللہ دا محبوب ہے عبدہ و رسولہ اوے چلیا تم تو شیخ القرآن بڑے ہیں میں تو شیخ القرآن نہیں ہاں میں تو مرید القرآن ہاں قرآن دا مرید ہاں تو شیخ القرآن ہے قرآن دا بھی پیر شیخ میں نے پیر کہ اسی تا مرید ہے قرآن دے میں عرض کرنا کہ اگر اللہ نا نہیں کہتا تو ایک ٹولے نا تا کہتا سنا غیر المغضوب علیہم والدالین یا اللہ انہاں وچوں نہ اٹھاویں جڑے مغضوب ہون نے جنہاں تے تو غضب کیتا ہوئے تے انہاں چوں نہ اٹھاویں جڑے گمراہ ہون گمراہ نہ کے دس نہیں جنرل گل کر چھوڑی اور جڑا گمراہ ہوئے اللہ دے کھاتے پتہ ہے اسا لیکن اسی ہن کسیاں گمراہ آکھاں اختلاف بھی ہو سکنا ہے لیکن اللہ دے نزدیک کھاتے وچ کون ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى اپنے آپ اونچا نہ گنیا کرو او جڑا پیڑا ہے نا تے جڑا تقوی والا ہے بہت اونچا او اس بہتر جاننا ہے تو ایویں دعوے نہ کر کہ میں بہت چنگا فلانے بہت گندے
ना तेरी चंगाई जी है मैंने मीटरे विच है, मैं जानना तू कितना के। आओ फरोला, आओ फरोला। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, ऐ इंसानो अपने चंगा बहु न समझा करो ते तुम्हें गंदा ना समझा करो। हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, तुहाडा मालिक तुहाडा तकवा जानदा है ते कल उथे तार गए हो ते फिर मुत्तकी हो। इससे समझ आया कि इंसान दूसरे इंसान को कमतर या जलील ना समझे बल्कि अपने आप से अच्छा समझे, और अपने आप को बुरा समझे कि खुदा जाने अपने मालिक के हुजूर में मेरी कल क्या गिरफ्त ना हो जाए, मैं पकड़ा ना जाऊं। क्यों या गैरिल मग़दूबि अलैहिम, और फिर इसी में चलो देखो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ओ राह दस जिन्ना लोगां ते तुद इनाम कीते, मेहरबानियां कीती ने, या अल्लाह ए हाथ बन के 5 टाइम नमाज़ां च असीं आने हैं, या अल्लाह असां उन्हां नाल राह दसी जिन्हां ते तुद मेहरबानियां कीतियां ने, उन्हां गुमराहां नाल राह ना दसी गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इन्हां किसी गुमराहां ते जिन्हां ते तेरा गज़ब है, जिन्हां ते तुदा रोह है। जिन्हां ते तुदा रोह चढ़िया है ना, उन्होंने तरीके ते असां ना चलानी, माफ करें असां उस पासे ना जिस ते तेरा इनाम है। उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ए मुनअम अलैह तबका केड़ा होया? इसी अनअमता अलैहिम नी तशरीह अल्लाह दुई आयत का छोड़ी। इनाम याफ्ता केड़ा है? ओ तबका सब तो पहले नबी इनाम याफ्ता हो गया। ते नबियां विचों सर खैर कौन है? बोल। कमली वाला सब तू सरताज सरदार आका मालिक मौला कमली वाला आका। खत्मे नबूवत दा तेरा है कि नहीं ईमान मौलवी साहब? है ना? आप तो बाद नहीं, या कोई प्रोग्राम चला गया बाहर, कोई एड शेड आनी, कोई अकीदा बदलते नहीं गया, क्योंकि वो फिरका बहुत फैला रहा है और साढ़े मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है पैसा दे के, ताकि अकीदा खत्म नबूवत कमजोर करो मुसलमानों। तुसी उधर तो नहीं हो गए हो, किधरे नहीं होए हो ना? ए मौलवी साहब जिन्होंने तो मैं गल पे करना हूं ना मैं प्या, इसके बावजूद तो खत्म नबूवत पे भी एतमाद है, यकीन है, कॉन्फ्रेंसा भी करते हो। खत्म न के मैना होना है, खत्म मैना होना है मोर। गल पे खत्म कर सने हम खत्म होते आए हैं। इस तो बाद खत्म पड़ी सी खत्म मैंने मोहर ए आने जनाब मिर्जाई याद है भाई ए नबियां जेड़ी उत्ते मोहर है, मतलब है मोहर तले लगदी है ते उस तू तले भी कुछ बंदा लिख सकता है। मिर्जाई आदे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आखिरी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा ना इसमें मुबारक दी मोहर लगी है ना। साडा कीदा ते है ना कि उत्ते ही उत्ते जेड़े ऐन ऐन थले कोई नहीं। और बोलो तो सही ना साहब, हदो ही यार, तुसा को पैसे देने बुलंद नारा लगाओ, नारे तकबीर दे एक हाथ, नारे सालत दो हाथ बुलंद करके नारे तकबीर जाके फिर बह रहे नारे बेशक ना मारो, मेरी गल्लां दा आवाज नाल जवाब दियो। सेहतमंद कट्टे हो मैं क्या आख्या खत्म आए आने जी उत्ते सीधा आने उत्ते उत्ते लिखे
جڑے اللہ بھی بعد ایک نہیں آیا جڑا ایمان آدھا تیرے تو پہلے الذین یؤمنون بالغیب وما انزل الیک وما انزل من قبلک بعد ایک آیا ہی نہیں قرآن اے فقیر کی دلیل بھی سنو ختم نبوت تے میری دلیل بھی سنو قبل کی آیا ہے بعد تو دس کتھے آیا ہے جے بعد اچ نبوت دا امکان ہوئے تے اللہ بعد بھی آکھیا ما انزل الیک وما انزل من قبلک ما بعد وما انزل ما بعد کا آیا کدھر نہیں تے نبوت ختم کوئی علماء کوئی چیز لے کے جاؤ میں جڑا گل بول رہا ہوں میں فضائل دن میں بیان کر رہا ہوں میں علم دی گل کر رہا ہوں ہے جی پھر اکھے جی اتے سردار بادل خان سننے پہ ہونا ادھر کہتے رکھتے میں نے اتے جڑی فہرست لکھی ہے عیسیٰ تو کہن کے آدم تک اس تو تلے آپ دی مور جس طرح ولایت دے سارے ولیاں دی تھلے غوث پاک دی مور غوث پاک دی مور لگے تے اتے سارے ولی ثابت کملی والے دی مور لگ سی تے اتے نبی ثابت کیونکہ قرآن جے اس تے لکھا قرآن پہ آنا ہے ایمان آنو اینا نبیاں تے قرآن تو علاوہ اور کس چیز اسا دسے دینا تے ایمان آنو اتے جڑے لکھے انہاں تو تلے جڑی آخری نا لکھے اے مرزائی آنے جی نہ تو مور تو تلے بھی کچھ ہو ونجے تے خیر نال نال حاشیے تے لکھی سکنا ہے وہ بھی مور نے نال ہی ہونا ہے شمار ہونا ہے جس آنے ذلی بروزی اے میں میر علی شاہ صاحب دا کار وچ جم پیا میں تے صرف جمیا نا کچھ کہن کے جمیا یا کچھ کہن کے جمیا پراپٹی تے جائیداد نہیں جمیا کہن کے علم جمیا کہن کے اس دا وارث ہاں میں گل کر رہا نا آؤ اولاد چکو گل کرے ختامہ مسک قرآن چایا جنت والے نا ذکر آیا پڑھو قرآن ختامہ مسک یہ لفظ ختم اتھے آیا میں مرزائی سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ختم جڑا ہے مور جڑا ہے یعنی خاتم النبیین دا مطلب ہے کہ نبیاں تے مور ہے یعنی آخری مور بہی معنی نہیں کہ تو بعد نبی نہیں آؤ لگا یعنی اس دے نال تھلے تھلے بھی لکھیا جا سکتا ہے کوئی نہ کوئی ذلی بروزی اس دے اتباع ہے جس کا نائب وزیر اعظم ایک وزیر اعظم ایک نائب وزیر اعظم اے نائب نبی اتباع کرو جی ساڑھے اولیاء اللہ نائبین مصطفیٰ سجادہ نشین مصطفیٰ لیکن غلام کی حیثیت غلام کی حیثیت میں غوث پاک شیخ عبدالقادر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یقیناً بحمد اللہ غوث پاک اور خواجہ صاحب حضرت حضور علیہ السلام کے سچے جانشین گدی نشین سجادہ نشین ہیں لیکن غلام کی حیثیت سے غلام کی حیثیت سے ایتا کو نا جی ایک گل ہوئے ایتھے میں کسی کے نال اپنے بٹھا کے نا اپنے کسی مرید ہاں کہ اور میرے نال جس خاندان دا جس پیو دا یا جس باپ دادے دا میرا تعلق ہے اس مرتبے دا تا نہیں آکھ لگ میرا مرید جے گے لیکن اگر میں بٹھا دے ماں کرسی وچ نال بٹھا دے ماں کو منت نہیں وہ اپنی اوقات یاد رکھے تو میرا احسان یاد رکھے کملی
کملی والے دی گدی تے کدے اولیاء اللہ بیٹھ گئے تے کملی والے کرم کیتا، فرمایا او غلاموں آؤ میرے بعد میں آخری نبی ہاں، قیامت تک ایک خلاوے اس خلامہ پر تساں کرنا ہے، میرے بعد نبوت ختم ہے، میری نیابت ہے تساں میری نوکری دینی ہے، آؤ اتھے باؤ۔ اگر نوکری دا مقام نہیں تے آ میں صدیق اکبر دا واقعہ دستا کہ حضور تو بعد صدیق اکبر ممبر تے دوسری پوڑی تے بیٹھے، کتابہ پرول دوسری پوڑی تے بیٹھے، اگر وہ آقا دے ہم مرتبہ اور جانشین پہ ای معنی کہ جتھے آپ بیٹھے اتھے بیونا، اس وچ امکان نقل نبوت تھا کہ شاید ابو بکر حضور دی سیٹ تے بہ گیا کہ شاید انہوں بھی کچھ نبوت دے اجزاء وچ کوئی چیز ملی ہے۔ صدیق اکبر آخر نا 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 میں اس پوڑی تے ہی نہیں بہنا جتھے آپ بیٹھے، تلے بیٹھے۔ کہ سمجھ آئی کہ نبوت دے اس احترام دے بچوں کہ آپ ہی نبی ہیں، صدیق اکبر نے وہ جگہ چھوڑ دیتی کہ مت میرے بہنے نال، چونکہ میں ڈائریکٹ بعد بہ رہا ہوں اور بندہ کوئی نہیں بیٹھا ہے تو کوئی یہ نہ شائبہ پہوے ذہن کہ مت میں نبوت دی سیٹ سے بہ گیا۔ انہاں دا تعلق اللہ نال، رسول نال، مقام اور عزت مقام ذہن ابو بکر ویکھو کہ اتنی جی اشتباہ میں اس ظاہر کر چھوڑے، تھلے بیٹھا نوکرانی غلام نہیں جگہ، جتھے آپ دے پیر مبارک ہوندے صدیق اکبر اتھے بیٹھے، تو میں کہی آکھا کہ جانشین غلام ہوندہ ہے۔ صدیق اکبر بھی جانشین بنیا غلام بن کے، ہم مرتبہ بن کے نہیں۔ جتھے صدیق تے عمر تے عثمان تے علی جیسے لوگ غلام بن کے سجادہ نشینی اختیار کرن، فرائض منصبی انجام دیون، بیچاریا تو 1400 سال بعد انگریزہ دا بنایا ہے بندہ، تو کس طرح بہ گیا کہ میں نبی ہاں، میری جڑی مور نال میں بھی لکھیا، تیرا کس طرح نام دے عقل کر، کوئی اور مجتہد بنے ہاں، کوئی اور سی من بھی لے میں کوئی کم کرے ہاں دے، اے چلیا تو نہ کسی مت نہیں دیتی، پٹھی مت دے۔ باقی گل ہے کہ ختام ہو مسک، میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ میں یہ میرا دعویٰ ہے کہ نبوت حضور کی ایسی ہے کہ نہ اس اب کوئی نبی اس میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی پہلے جو ہے اس جو نکل سکنا ہے، بند ہو گیا۔ کہیں قرآن چاہیا ختامہ مسک کہ جنت وچ شراب دیتی ویسی شراب طہور پاک شراب، بوتلاں وچ سر بمہر مسک، کستوری نہیں اتے ڈٹا لگا اس میں، مسک ختام، ختام میں نے ڈٹا مہر، اے جس طرح شراب نہیں آج کل بوتلاں تو لگی ہونی نا اتے مہر لگی ہونی، لکھی ہونا ہے بھائی اس وچ کوئی اور چیز نہ اندروں باہر نکلی ہے تے نہ باہروں کوئی اندر آئی ہے، مور نہ یہ مطلب ہونا ہے۔ ختام ہو مسک، قرآن کہتا ہے کہ جو ان کو شراب دی جائے گی جنتیوں کو، او سر بمور بوتلاں ہو سن کہ انہوں نے مور ہوتے مسک لگی اسی کستوری، تے اگر کستوری بھی جو ذرا جی شے بھی ہونا بندہ آنا یار ڈٹا ترٹیا ہے تو مور جڑی نا یہ لتھی ہے، اے اسام کسی کھولے ہے، ٹھیک ہے۔ او لفظ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین وچ ختمن، ختمن یہ وہی مصدر ہے، وہی لفظ ہے، اللہ نے یہی ختام ہو مسک جو آخری سپارے میں ہے اس کو اللہ نے سورہ احزاب میں استعمال کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ وہی ختام ہے، ختم ہوئی ہے کہ اس دا نا جتھے لگ منجے
نہ باہر کوئی پتر جم سکتا ہے نبی تے نہ اتو کوئی خارج ہو سکتا ہے. اے ختم نبوت دا خلاصہ کٹ کے میں تمہیں دس دیتا قرآن وچوں دسیا ہے جی. تے حضرات اے عقیدہ اے گل آج کل پتہ ہے کہ ہمارے جتنے یہ لوگ ہیں اکثریت اللہ ماشاءاللہ پیروں میں علماء میں سامعین میں مریدوں میں مسلمانوں میں بس ایک شغل کے طور پر یہ تقریریں سنتے ہیں. شغل کے اصل ہمارا مقصد کیا ہے جو اب میں بتاؤں آپ کو اصل بات. یہ تو اصلی باتیں تھی نا جو دین اور شریعت کی تھی جو میں نے کر کی جو میرا فرض تھا. اللہ کے نزدیک سرخرو ہو گیا میں انشاءاللہ اس مسئلے میں کہ میں نے جو سمجھا وہ پہنچا دیا. اب میں بتاؤں آپ کو اپنی آپ سب کی علماء پیر حضرات مرید حضرات جو ہے یہ دور جو چل رہا ہے تو اس میں ہمارا جو مین مقصد ہے ان محفل آرائیوں کا اللہ ماشاءاللہ اللہ جسے مستثنا کرے میں اس کو نہیں کہہ رہا. اکثریت کا یہ حال ہے کہ یہ ہم صرف باتیں سنتے ہیں ہمارا نہیں عمل بھی نہیں کرتے. عمل کیوں نہیں کرتے یہ بھی وجہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارا مقصود حیات صرف پیسہ ہے. دنیا 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 ایسی بیٹھے بھی قبرستان نے چاہے انہوں نے ساہ نکل گئے تے وہ لیٹ گئے. اساں نے ساہ لے آنے وینے پہ تے سیتاں باہر بیٹھے ہیں نہیں تے سمجھنا اٹھے ہی ہے جی. فرق ہے وے کہ اساں آپ مرضی نال پسند کر کے کپڑے پائے تے انہاں اساں نال اساں ہی مرضی نے پہنے. سمجھ آئی. اسی ٹرنے پھرنے ہاں اسی موتاں بھول گئے ہاں اسی بھول گئے ہاں. اسی آنے صحت مند آلے اٹھے کٹے حالانکہ پرواہی کیڑی یہ بادشاہو مرنے لوگ مرنے نہ آگے لوڑے. ہائے مفتی صاحب حدیث سے چاہیا حضور اگر کسی بندے نے تعریف کسی کی تھی آن کے یا رسول اللہ اسے بڑی خوبی ہے تعریف ہے کمال ہے یہ ہے وہ ہے. آپ فرمایا ساری گلاں آپ سن کے فرمایا اس کا تے موت نہ بھی ذکر کیتا کرنے بھائی مرساں پتہ نہیں کہ مرساں یا کہ اسی انہاں آکھا جناب موت نہ تک دے اس نے ذکر نہیں کیتا کدے چنگا بڑا ہے. حضور فرمایا پھر جتنی فہرست گنی ہے نا اس نے نیکیاں نہیں انہاں نہ کوئی فائدہ نہیں اگر اسا موت یاد نہیں یا اس موت نہ کدے ذکر نہیں کیتا. حدیث ہے. اور میں اور گل تو سناواں جیڑا موت یاد رکھے اس نے دل میں دنیا دی حوث ختم ہو جاتی. کوئی پتہ نہیں اگلا سا ہے لیکن ہارون رشید دی ماں مرن لگی خلیفہ عباسی تھی مفتی عباسی خلیفہ ہارون رشید دی ماں مرن لگی ایک بڑیاں نمیاں گلاں نے تساں کدے گھٹ ہی سنیاں ہو. سلیمان دارانی انہوں نے کوئی فیملی دا بندہ یا بڑا دانا آدمی وہ آیا اس آکھیا اماں جی تسی موت پسند کرنے ہو سننے پہ ہو بولو تو صحیح ساہ نکل گئے نے. اماں جی تسی موت پسند کرنے ہو آنکھوں لگے نہیں موت ماں پسند نہیں. وہ آنکھوں لگا کیوں اس آکھیا کیا اس ہارون رشید دی موت دانائی دی گل کی تھی. سنو یہ مجلساں اسی واسطے ہونے یہ مطالعہ ختم ہو گیا جڑا میں پیش کر رہا. ہائے ہائے مائی آنکھوں لگی ایک جائز کام ہوئے نا تے کر بھی سکنا ہوئے بندہ
تے نہ کرے کوئی بندہ فرمائش کرے اے میں کام کر چھوڑی تے کر بھی سکنا ہوئے تے جائز بھی ہوئے تے نہ کرے تے بندیاں اس نے سامنے بہنے تو شرم آنی ہے منہ چھپانا ہے کہ میں اس نے منہ سامنے کے نہیں کرساں کم بھی جائز جے آیا تے آکھیا بھی تے میں کر بھی سکنی ہے تے نہیں میں کہتا اور مائی قربان کیا گل کی تھی اس آکھیا اپنے جا انسان ماں آکھے گل تے کر بھی میں سکاں ذرا جی گل ہوئے تے میں نہ کرنا تے اس نے سامنے منہ کرنے جو بھی نہ ہوا تے تو ماں آہنا ہے موت ہون تو میں ہون بھی اس نے سامنے ہاں پر اے جسے ماں کھڑسی نہ تے ماں اتھ کول کے ویسی اس کول ویسی میں تا بندیاں منہ لانے جو بھی نہ ہوا تے اس مالک ماں آکھیا ذرا ٹائم کٹ کے 2-4 رکعتاں اٹھ کے نماز پڑھ چھڑے کر کوئی اگر استطاعت ہوگی توفیق ہوگی نصاب تو زائد ہوگی نہیں زکاة چاہ دیا کر کسی مسکین کی خدمت کر چھڑیا کر اگر صحت ہوگی تو روزے رکھ کے دیا کر مہینہ کہے بھی جائزیاں گلائیاں کوئی بریاں نہیں ہیں یہ گلاں رزق بھی دیتا کھادا پیتا بھی زندگی چڑھایا بھی ہے سب کچھ کیتا ہے جوانی دیتی شباب دیتا زور دیتا شان دیتی ٹھمک ٹھمک کے ٹرے ہیں دنیا جا اپنی شان حسن بھی دسی تے ذرا ذرا گلاں آکھیاں نہیں منیاں کتنیاں چھوڑ دیتیاں تے میں ہن مر لگیاں تے میں ہن تو دس نہ میں موتا پسند کر سکنی ہاں موت تو پسند کر کے ونجے جڑا میدان نہ شیر ہوئے لگوٹا بدا ہوئے آکھے مالک پھر بھی تینے فضل نال ویسا پر جڑا میں لگوٹا بن کے شریعت دے اتباع دے میدان چتریاں اپنے درو کسر نہیں چھوڑی پھر بھی عملہ دینا ویسا تیرے فضل نال ویسا اے بکری کا مائی دی یہ گل میں سنی تھی حضرت پیر مہر علی شاہ دی گل میں یاد آئی ملفوظات جو نہ دی گل میں اس دن بیان کی تھی کسی آگے جناب موت 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 فرماؤں لگے اے خوش نصیبہ آنی ہے اساں جے بد نصیبہ کدو آنی ہے خبرے اس جیل خانے وچ اور کدو تک سا کننے نہ سا اور تک وہ ہارون رشید نہیں ماں مرنے بھی ڈرنی ہے جے اگے ویسا تو سامنے منہ کے نہیں کرتا اے بندہ گولے آلا اے بیانا خوش نصیب مرنے تمنا نہیں کی تھی مطلب ہے کہ مہر علی شاہ علیہ بد نصیب ہے جے دنیا چھوڑ کے مالک دے سامنے نہیں گیا لے وہ تو چنگے لوگ ہیں جنہاں اس بلا کے دے مطلب ہے کہ مہر علی شاہ کوئی کمائی کیتی ہے اے نہیں آکھیا جے میں سامنے جو گئے نہ ہوں اے آکھیا او وقت ہوئے کہ میں اپنے مالک محبوب دے حقیقی دے سامنے ملیا او شہزادی ہے نا بادشاہ ہی وقت بھی اے عباسیاں دا بڑا ایک میں گل یاد آ گیا بھائی اگر جاگو تو میں گل کر اے مجمع اگر جاگ کے ماں اشارے نال ہاتھ دے سی تو میں بول سا ہاتھ تو سارے چاہیں زبان بھی کھولو نا ہائے مامون بغداد دے پولو تے پہنچیا شکار کر کے پہنچیا ایک بڑی بنارس بڑی اس نے چوپڑی کلبہ فارسی جانے کلبہ چوپڑی اے ککھا نہیں بنائی ہے او ٹا چھوڑی نے اس نے فریاد کرنے ہستے گئی اپنی فریاد کرنے آتے بادشاہ مامون جڑا ہے خلیفہ آ رہا ہے پل کراس کرو لگا مائی کھلوتی جی بڑی بیچاری بڑی چونا پہیاں ہی آتے ہاتھ ماس لمک گیا آئے انیس آہنا ہے ماس لمک تے مار گیا یہ چھریاں نہیں یہ چھریاں نہیں ہاتھوں پہ دست قدرت نے اے جڑے بڑا بندہ ہوئے نا تے ماس لمک وینا تے وچ چونا پے ونیاں
اے بڑھیا بندہ ضعیف ماما پینا انہوں نے دیکھو بڑھے ضعیف لوگ چونا پہ گئے. اس آکھیا انیس آکھیا کہ یہ جڑا ہے نا یہ بڑھاپے تے کمزوری وجہ تو چونا نہیں پہ آئیاں، یہ جھریاں نہیں ہاتھوں پہ، دست قدرت نے چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں کو. اے گل سنو، یہ تساں اتنا نکھیڑ کے کون دسی آئے بندے کوئی نہیں رہے نے، بندے کوئی نہیں رہے نے. اصلا نہیں دم مامی غنیمت ہی سمجھو، بندہ کوئی نہیں رہا. اے سارے آج کل چاں چاں کرنے والے تے نچنے والے رہ گئے نے. کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی فلانے صاحب کے کوئی فلانے صاحب ایکٹنگ نہ گلاں کرنے والے تے کام دی گل کوئی نہیں. اے مزہ آیا نا کہ نہیں بولو. او ساکھے اے چونا نہیں پہ آئیاں، اے کپڑا ہوئے نا اے ہندوستانی پانے اے پجامہ چوڑی دار پجامہ چوڑی دار اے انج چوڑیا بننا نا اسا انج چونا ہے حالانکہ چون پہ بننی لیکن سونا لگنا ہے کہ نہیں بولو نا سونا لگنا ہے کہ نہیں. او چون جڑی اسی پئی ہو لی او چونا سونے لگنی ہیں. میر انیس آنا ہے کہ اے کوئی یہ نہ آکھے کہ میرے ہاتھ تے یا جسم تے عیب آ گیا ہے کہ چونا پہ گیا. اللہ تعالیٰ جامع اصلی جڑا ہے انسان ہوتے کہ پایا چمڑے دا گوشت اے جامع اصلی ہے تو چمڑا لے مجھے تلے نریاں رگن سارا خون ہے اے اتے چمڑے نہ کپڑا پوایا تاں جے انسان پیڑا نہ لگے. اے جس طرح کسائی لانے نا بکریاں کون ہیں تکو نا بکرا پہلے کنج کھلوتا ہے سونا لگنا دے بعد اس کے چور چپٹ ہوئی ہونی اتو صرف کپڑا لا چھوڑ اے چمڑے والا کپڑا لے بننا. اللہ وہ آنا کہ اللہ ہے جڑا چمڑے والا کپڑا ہوتے پایا ہے نا اس نے وچ جڑیاں چونا پئیاں نہیں نا جس طرح پجامے والی چونا سونیاں لگنیاں اس عمر وچ ایک چونا سونیاں لگنیاں اے صرف کپڑا ہوتے کر چھوڑیا تو گل تک ہوئے. چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں. ہائے ابو نواس عربی دا بڑا بڑا شاعر جس زمانے جیسی درس پڑھنے ہیں عربی دیاں متنبی تے حماسات تے چیزاں میں اس دی گل یاد آ گئی یار تسی اکثر ہن کیڑے پاسے چھیڑ چھوڑیا تو بادشاہ نے دربار وچ آیا تے اے ملک الشعراء آیا بڑا شاعر سب تو بادشاہ ایک شاعر آیا اتھے گئی اپنے قصیدے سننے مت ساڈا کو کم پڑھ میں جے بادشاہ کو انعام چاہ دے. ایک بندہ غریب جے تے پیڑے کپڑے پائے ہے آیا شاعر بندہ اچھا سے انج بھی ہوندہ ہے نا بندے کو کپڑے نہیں ہوندے کوئی پیسہ نہیں ہوندہ کپڑے کوئی بینک بیلنس نہیں ہوندہ کوئی کوٹھی نہیں ہوندی کوئی شاندار محل نہیں ہوندہ لیکن بندہ چوٹی دا ہوندہ ہے قابل عالم فاضل لکھا رول گئے اس دنیا دی انجی تے حافظ آنے ہے کہ توق ذری ہمہ در گردن خرمی بینم اس پہ تازی شدہ مجروح بزیر پالا تازی کوڑا عربی و نسل کوڑا. ایس دور دے وچ حافظ شیرازی دا غزل دا شعر ہے او آدھا ہے جس دور وچ میں 700 سال پہلے دے حافظ یاد رکھے ہو اس ویلے رونا پہ نے قاضی صاحب کہ جڑا میرا دور ہے نا ہونے جا دور ہے کہ تازی عربی و نسل کوڑا جڑے اے پالان جڑے کھوتیاں ہوتے ہونے انہوں نے تلے لے کوڑیاں ہوتے پلان رکھے دے کھوتیاں لے تے توقع ذری ہمہ در گردن خرمی بینم تے کھوتیاں نے گلے جناب سونے نے توق پہ نہیں اتے لال تے موتی تے جواہر جڑیں کھوتے اتنے مالدار ہو گئے جڑے نسل بنسل بکھے تے شودے یا پکاں کھاندے رہے ساری عمر. میں ٹھیٹھ آج پنجابی بولنا یہ پکاں کھانے رہے ساری عمر بکھے اے دکاندارہ کو سودے قرضہ کہنے کے دکاندار بھی آنے میں دے نہ وے سال ہو گئے چٹنی بھی نصیب نہیں آج جناب محل تے ماڑیاں تے گڈیاں تے بینک بیلنس تے پیسہ
یہ پتہ نہیں کدھروں آیا ہے، نہ حلال دا پتہ ہے نہ حرام دا پتہ ہے. اے سارے طبقے تکن، پیر بھی تکن، مولوی بھی تکن، مرید بھی تکن، سارے طبقیاں میں بیانا آپ سمیت. سمجھ آئی؟ پھر پتہ لگتا ہے بندہ کیڑا ہے جی. پیسے خراب کر دیتا ہے، رشتے ترٹ گئے پراواں دے پیسے دی وجہ سے، جھگڑے پہ گئے. حافظ دی غزل پڑھو، اے جڑی میں پڑھی، تو کہ ذرّی ہمہ در گردن خرمی بینم، قاضی بشیر جی صاحب پڑھی دے کہ نہیں غزل ہے. رشتے ترٹ گئے، مسئلے کر دے، اور ساڑھے ہوتے گل آئی کہ جناب رشتے نہیں ہوندے، ساڑھا نکاح سیدہ دا بڑا مسئلہ چلے ہے. آج کل نمی کتاب بھی آئی، میں بھی جواب دے رہا لکھ رہا، میں بھی انشاءاللہ ہم قریب آ سکتے. تے گالے وے اب جی سنے ہو، آج کل آ رہے جناب سید زادی دا نکاح غیر سید نال ناجائز ہے. ایک لوگاں دا قول ہے، شریعت اس دا کوئی وجود نہیں. سمجھ آئے؟ ایک مسئلہ ہے، فقہ ہے، اپنی مرضی نال کوئی کر سکتا ہے، اگر دین ہے تو کر سکتا ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے. ہون کہندے ہیں جناب کہ نہیں یہ سیدہ تو بغیر نہیں جا سکتی. وہ چلیو تسی خاندان نو لے کے بیٹھے ہو سید صاحبان، ہون غریب سید نو کوئی نہیں دیندہ. مسئلہ یہ بن گیا. ہون سید ہونا ضروری نہیں، ہون غریب سید ہونا مصیبت ہے. کسی دی شکل اور شکل تو ساتھ نہیں بنائی، شکل اللہ بنائی، میری بھی تواڈی بھی، جس دی جیو بنا دیتی. کوئی پھیر سکتا ہے؟ اگر برادری جو کوئی بیچارہ کوئی کمزور ہے، تسی جتنی قوماں لے بیٹھے ہو، تسی اپنی تیاں پیانا جڑیاں کتنے دے سو؟ ذرا پیسے آ لو بے، 4 پیسے ہونا سنی تھی بہن خوش رہ گئے تھے، عزت ہو گئے، کل بھوکی نہ ہوئے جی وہ نہ سارے ٹبرے اساں کھلانا پہ ہوئے تک دین کے دے سو. تے آج کل اے جڑے انہاں سوچنا چاہیے کہ آج اے چیز نسب نہیں رہا، ہون رہ گیا پیسہ، حسب. پیسہ ہوئے جتھے مرضی تسی دیو. تیرے غریب رشتہ دارہ کوئی قوم نہیں دیں دی، نہ سید دیں دیں، نہ کوئی کھوکر دیں دیں، نہ کوئی قریشی دیں دیں، نہ کوئی ہاشمی دیں دیں، نہ کوئی راجپوت دیں دیں. غریب دا کوئی حال نہیں. اصل کو فون دولت مندی ہے، جڑا دولت اچ برابر ہوئے. فقہات 6 لکھی ہیں نا، انہاں جو ایک دولت بھی ہے، لیکن ہون صرف دولت ایک رہ گئی، باقی 5 ختم. ہون اللہ بھی دولت پیسہ، رسول بھی پیسہ، ماں بھی پیسہ، پیو بھی پیسہ، پیر بھی پیسہ، استاد بھی پیسہ. مولوی تصویر آرام ہے، شرک ہے. مولوی دی چھاتی ہوتے قائد اعظم دی تصویر، بٹوے نے ہتھے رکھی دلے ہوتے، تلو دل تڑکنا ہے، آہنا ہاں واقعی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پیسہ پیسہ عبادت، پیران دا مرجع پیسہ، مولویاں دا مرجع پیسہ، نعت خان قوال جتنے طبقے، جتنی دنیا جتنیاں قوماں، جتنی تہذیباں، جتنے صدر تو وزیر اعظم تو انہاں فائدہ نہ ہوئے آلے تہلے تک بیٹھے نہ رہو. کیوں بیٹھے؟ بولو نا. وہ ایڈے پاگلوں ساری دنیا بیانی لے آؤ. ساری دنیا بیانی 5 سال مکو لگے نے آ رہا ہو پہلے ہی آنے نہیں 5 سال اگلے نہیں تیاری. تے اگر ایڈی کوئی وڈی سیٹ ہے خلفائے راشدین علی، ہائے آج دے دور دے صدر وزیر اعظم، اگر کاش خلفائے راشدین یا کم از کم عمر بن عبدالعزیز دے دور میں چوڑا تے ایک دن بھی ہے بے وجڑا نا تو میں انہیں ٹنگا تلو لگ جانا. ایک
بھی جس طرح فاروق اعظم بیٹھے، جس طرح صدیق اکبر بیٹھے، جس طرح عثمان غنی تے علی المرتضی بیٹھے، جونیاں روٹیاں کھاوا تے تھگڑیاں لاوا، سویاں نال سیوا تے جس لے سرکاری کام بند ہو جا تے بتیاں پھوکا ماروا۔ میں تکایا نہ کیڑا بہنا ہے تساں چوں، اے عیاشیاں تے تاں بیٹھے ہو۔ اے کدھر گئی امداد ساری جڑی آئی ہے آزاد کشمیر والے بیچارے جڑے مظفر آباد والے نہیں؟ میں پوچھ سکتا، خربہ روپے آئے، خربہ روپے، اور ایک قوم ستی گئی جڑی چھلڑ بھی نہیں دینی، اے پاکستانی قوم، شودی قوم، اس بھی ٹٹ کے خدمت کی تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ کراچی تو گن کے جڑی اس خدمت کی تھی کہ اس حد ہی کر دیتی، میں نے اکھیاں کھل گئی کہ ہے کون ہے کہ کامے پیچھے مرنے والے تے کپڑے چیڑے جو کار بچائے نا باریاں پھیر کے اپنے غریب پراواں واسطے، مظفر آباد والے واسطے، آزاد کشمیر والے واسطے، زلزلے وچ جڑے لوگ آفت رسیدہ ہوئے انہاں واسطے بھیجے۔ ایک کرامت تو کٹ نہیں پاکستان نی قوم نہ دینا جڑی خود لینے والی ہے، تے اتو ساری دنیا بھیجیا، ساری دنیا۔ او کدھر گیا؟ کتنا لایا نے وہ؟ اے پیچھے میں پتہ لگا ہے جو انہاں بل پوچھے تفصیل دسو لائی کتنے نے؟ اے انہاں الیکشن پہ آنا ہے نا، انشاءاللہ لگسی نہ تھے لگسی ہاں، اے پیچھے ریلیاں بھی نکلیاں، رولے بھی نکلے، سارا کچھ اتھے ہی لگسی نہ اپنا زلزلہ اللہ نہیں طرفوں آ گیا تو مزے سارے تجھے کرو ہے جی۔ ایک قوم ہے جناب اسے تے اے صرف پیسے دا چکر ہے، نہ کوئی نسب آج کر رہا ہے، نہ کوئی قوم رہی ہے، نہ کوئی کافر رہا ہے، نہ کوئی مسلمان رہا ہے۔ تو میں شعر نہیں آکھیا کہ تیری نسبت ہی تو ہے جس کے سہارے ہم لوگ، جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے۔ میں جھوٹ سے نہیں آکھیا، یہ کملی والے دی نسبت اللہ دی قسمیں کدے نہ ہوئے، ایک کچے کھا وچ تو ساں ہے جڑے بے ایمان ہر پاسے پھرنے پہ، کوئی ادھر پہ روکنا ہے، کوئی ادھر پہ روکنا ہے۔ اے او بندہ تو رکنا ہے جنہاں نہ بیڑا ڈبنے تے آیا ہوئے تے زوری تو رکنے ادھر بھی آؤ نا بھائی، ادھر بھی آؤ نا، جدھر آپ دنیا بھی نہیں ہونا بلانے نہیں تو رکنے نہیں لوڑ ہی نہیں۔ میں کوئی تعریف نہ کرنا اہل سنت نہیں، اہل سنت میں بہت بڑا رو ہے انہوں نے بات کرلا تو میں بڑا تنگ کے مسلک تے اتنا کوئی نہیں جتنا نہ بولیا تے میں رو ہے۔ پر اے میں دساں کہ انہاں کدے تساں نہ آکھیا سی آؤ یار اساں نے مسلک آؤ، آئیے آئیے آئیے، کدے نہیں آکھیا، بس سنائیے جو کچھ ہو سکتا ہے سنائیے، ان کا یہ منشور ہے۔ اگو تساں نہیں مرضی آؤ نہ ہو سر کھاؤ، لیکن ایک طب کے آنا ہے آئیے ذرا بات سن لیجئے، اللہ رسول کی بات سن لیجئے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے اللہ کی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے ہم تو تیار ہیں، مجھے بھی کوئی بلائے یار، میں تو چاہتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چاہوں گا میں کوئی تبلیغی جماعت والے نا کوئی خلاف نہیں آتا، چلو چنگی گالی دسنے اللہ رسول نہیں گل دسنے، پر ہے جڑا اتنے سبق پڑھنے نا بے ادبی والا اس نے میں خلاف۔ مدینے جانے کا کیا فائدہ؟ یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، کافر ہو جاتا ہے، یہ کیا فائدہ ہے سلام پڑھنے کا، میلاد منانے کا، یہ کرنے کا؟ وہ یہ جس لئے سبق پڑھنے نا تو میں خبردار تساں امت محمدیہ میں گواہ رکھ کے اللہ وہاں تمہارے سامنے آج کوٹ نجیب اللہ کہہ رہے ہیں، یاد رکھو میری گل، حضور علیہ السلام دی محبت دا سودا کدے نہ کریو، ساڑھے کول صرف سرمایہ حضور دی محبت نے، بس ختم۔
کوئی قرآن پڑھتا ہوئے اس سے مقابلے تے نفرت آپ نال دسنا ہوئے تانوں، حدیث پڑھتا ہوئے تے رسول اللہ دی نفرت تواڈے دل وچ پا رہا ہوئے، اس قرآن نو بھی چھوڑ دیو، اس حدیث نو بھی چھوڑ دیو۔ اے جڑے قرآن بہو پڑھنے نا انہاں نے یہ گلاں چ نہ آئے جس تے قرآن لت ہے۔ کوئی گل سنو، ایک میں گل آخری تھی پھر میں اجازت، میں نہ کہوں بڑا کھلارا ہونا ہے جس دل میں ٹور پیواں تے اندروں پنڈوکلیاں منیاں کھول ویندیاں۔ ہاں آج میں بولیا سارا خطاب میں پنجابی چ کیتا ہے، اردو میں چھوڑ دیتی، میں کہ ذرا آپ نے چسکے دن گل کر گل اے وے حضرت تک میں دا قرآن پڑھنے کون؟ وابی، دیوبندی، شیعہ، اہل قرآن، پرویزی، تبلیغی جماعت، چکڑالوی، سارے معتزلہ بھی پڑھنے رہے، جتنے فرقے گزرے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن تے کیوں جناب ذرا گل ہوئے آیت پڑھنے اے اللہ نہیں آکھیا بدے چوک مول صاحب ہو اے میں قرآن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جناب میں نہیں گل بھی سنو، میں مننا قرآن ہے، میرا ایمان ہے سارے قرآن تے، لیکن ایک گل دسو کہ قرآن تے تساں ایمان پہلے آندا یا قرآن جس تے نازل ہویا ہے اس تے آندا، اے مت سو ایک گل سنو، نبوت دا اعلان پہلے ہویا ہے یا قرآن پہلے لتھا؟ بولو میں نے فل بدی دلیل دیو، نبوت دا اعلان مفتی صاحب پہلے ہویا ہے یا قرآن لتھا؟ اللہ پہلے دسیا کہ تو نبی ہے تے میں اے بھیجو لگی انواقف بندے چیز دیو این پکڑاؤ تا کیا ہوئے یہ کیا مفتی ایک بندے چیز نہ دسو نا تو اچانک اس ہمیں پکڑو ہے جیت گئے انہوں کیا آپ جی گل نہیں کیتی پتہ ہے میں نبی ہوں تو آنکھیں نبوت جڑی ہے او پتہ لگا ہے ہونا جناب 40 سالہ تو بعد، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ لوگوں نے یہ خیال ہے وہ چلیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ علیہ السلام آکھیا کہ جس ویلے جمے جس دیاڑے اسی ویلے 2-3 گھنٹے بعد پنگوڑے پہ ہوں انہاں آکھا ہے کتھوں آن دائی یعنی تے شادی نہیں ہوئی یہ حرام دا بچہ معاذ اللہ کتھوں آن دائی؟ مریم ڈر گئی اس آکھا واقعی تے شادی مانی تے نہیں ہوئی، یہ تو اللہ اپنی قدرت نال میرے پیٹ جو پیدا کیتا ہے اور میں لکھ پہ ہی آکھا نا تو ہی ایسا بلوا لکھنے کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے گئے تے پنگوڑے پہ کچھ گھنٹے بعد اتے جس لے آن کے سارے یہودی تے سارے معترض ماں پرے کھلتی کمدی پہ رونی پہ بھئی خامد میرا کوئی تے بچہ آ گیا تے بولیا قرآن آکھا قال انی عبد اللہ زاگہ منی ماؤا کچھ نہ آکھو انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ عیسیٰ
پیدائش تو 2 گھنٹے بعد اسی ویلے میں اللہ دا بندہ آتانی الکتابہ اللہ ماں کتاب دیتی ہے وجعلنی نبیہ اللہ ماں نبی بنایا ہے وہ عیسیٰ ہونی جمنا پہ آئے تھے ہونی نبی کتاب کتنے ہوا کون تا مسے جمع ہے کتاب کتنے آتے نبوت کتنے آ قرآن ہے مطلب ہے نبی ماما نے ٹڈاں چو جمنے ہونے نے کملی والا اگر عیسیٰ ماں دے پیٹ نبی آیا تے کملی والا آقا جیڑا عیسیٰ دا بھی آقا ہے وہ نبی کیوں نہیں پھر آدم تے اس دی مخلوق ساری اولاد چکڑے گنینی پہ یہی تے میں نبی آیا ایک گل سچی ہوئی نا تے تو آکھے نبی 40 سال بعد ہویا پہلے نہیں ہے تے تو مادہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہو گئے ہون پہ جمنے تے ہون پہ آنے کتاب کتے چاہیے نہیں اسے لے یہ میں گل پہ کرنا ہے اچھا وہ گل میں آ گیا ادھر اچھا میں پہ گل کرنا ہے کہ نبی پہلے دسو قرآن تا منیسی جے اس بندے نی نبوت منیسی پہلے قرآن دا درجہ بات میں نے بولو مولویو میں کوئی کفر نہ بول رہا میں اسلام دی گل کر رہا ڈرنے کیوں میں نے نال تائید کرنے کو ہوش قائم رکھو تو میں نے نال فکرے چلو قرآن تا منیسی جے پہلے نبی منیسی جے نبی دی نبوت نہیں تے قرآن دی حیثیت نہیں عام کتاب پہلے تسا نبیاں منیا کہ رسول اللہ دا پیغام بارے اللہ دا پیغام احسان ہے پہلے اس نے منیا تے پہلے تسی اگر قرآن پہلے ہے ایسا درجہ اس حیثیت دا تے تسی اینجی اللہ لا چھوڑوا منوا نہ درہ اے قادیانی بھی گلہ کی دیاں نا علام دیاں کتاباں بچ لکھیاں تو کیوں نہیں من دے اللہ کوئی نہیں پیچھے پیچھے اللہ کوئی نہیں اور تو زدہ سو اے سارے معجزات تو منکر مرزائی نبی معجزات سے کیوں منکر ہے اپنا نبی دس نہیں سکیا نبی ہوئے تھے دسے نہیں او ساکہ جڑی میں نے کمال نہیں یہ شئی کمال دی ہے ہی نہیں ایسا نے پیران چوی گل ہوندی ہے میں کہیں بولنا نا خطاب کرنا آنا ہے کوئی گل ہو گیا خطاب کرنا کوئی گل ہے شاعری کرنی کوئی گل ہے مناظرہ کار کرنا کوئی گل ہے یہ ساڑھے مسلک دے خلاف ہے ساڑھے طریقے دے خلاف ہے کئی پیر آتے ہیں کیوں آپ کر نہیں سکتے نا جیڑے کام کر سکتے ہیں اے پیسے کہن سکتے ہیں سارے کہنے چلو میں جے کرنا تسی نہ کہنو چلو آکو جی اسی نصیر الدین کہنا تا نہ کہنے پیسے نصیر الدین کہنا ہے تے تسی بھی کہنے ہو بیت پیر نصیر الدین کردہ ہے تسی بھی کردے ہو ہاتھ پیر نصیر الدین دے لوگ چم دیں تسی بھی چماندے ہو چھوڑ دے ہو نا میریاں گلہ جڑیاں میں کرتا اتے غوطہ پہندا ہے نا موت پہندی ہے پیسہ جاندہ ہے تو تے خطاب نہیں کر کیوں نہیں خطاب کرتے ہو بولو نا مجلسہ نجی جبہ کے بولتے ہو تو پبلک دے سامنے بولو نا آندہ نہیں نا آندہ ویندہ کچھ نہیں اوکھا کام ہے چلو جی میں کوئی بندہ کتاب کسی دے نا دیوان لکھوا کے دے اپنے نا شائع کر سکتا ہے کہ پتہ ہے کلام کس دا ہے کوئی اندر بہ کے لکھتا رہے قاضی صاحب تو اڑے نا چھپوا دیتا کلام میرا ہے تو
میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੱਕ ਲਓ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। سمجھ آئی؟ اے ہونا بڑا کم مشکل آ گیا کہ نصیر الدین سامنے بہ کے پیڑے وچ بولتا ہے۔ اے آپ بول نہیں سکتے کہ مسلک کے خلاف ہے۔ ساڑھے پیو دادے نہیں بولے، کیوں پیو دادے تو سارے چپ رہے، کدے انہاں گل نہیں کیتی۔ تے اے پیر مہر علی شاہ جڑے 6 دیہڑے مرزائی دے مقابلے چ لاہور بیٹھے رہے، اے بولنے واسطے گئے یا چپ کرنے واسطے گئے؟ مولانا وسیع احمد سورتی، محدث سورتی، جو مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے کلاس فیلو استاد بھائی ہیں، پوچھو حزب الاناف میں جو فضیلت علم پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے گفتگو کی، ملفوظات میریہ کے آخر میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ نے وہ خطاب کیا کہ وسیع احمد صاحب عمر میں بڑے تھے، 30 سال بڑے تھے، اٹھ کر کہا جن کی مولانا احمد رضا بریلوی کا ان کے ساتھ فوٹو میرے پاس ہے، محدث کچھوشوی اور وسیع احمد سورتی اور حضرت مولانا فاضل بریلوی بیٹھے ہیں، 3 آدمی، اور حضرت فاضل بریلوی ان سے پیچھے ہو کر بیٹھے ہیں، ان کو آگے بٹھائے ہوئے محدث وسیع احمد سورتی کو۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے استاد بھائی تھے، تو انہوں نے جب ان کے لیے خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ فضیلت علم پر کچھ آپ آخر میں بیان فرمائیں، تو محدث وسیع احمد سورتی نے اٹھ کر کہا کہ میرے محترم مولانا مولوی پیر مہر علی شاہ نے، محمد مہر علی شاہ نے جو علم کی فضیلت پر جو دلائل دے دیے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بہتر دلائل ہوں جو میں پیش کروں۔ سمجھ آئی نا؟ تو جو انسان دیکھو نا، قاضی صاحب جس کے پاس پیسے ہوں، ایک تو بہت شودہ ہونا ہے نا، جس کو بہوں کو جو ہوئے تو دے نا، وہ تو بہت کنجوس ہے نا، شودہ ہے نا، اسی تو گلی دفع کرو۔ لیکن پیسہ بھی ہوئے سے دل بھی ہوئے سے، پیسہ بھی ہوئے تے دل بھی ہوئے، ضروری نہیں کہ اس دی مل بھی ہوئے، ہاں ضروری ہے کہ اس دا دل بھی ہوئے۔ ملہ لے بڑے بڑے شودے پھرنے پہنے، بڑے بڑے شودے کمینے، مر جاندے تڑپ کے لوگ سامنے، ایک پیسہ نہیں دیندے اللہ دے راہ تے پاویں پر انہوں نے لٹ کے 10 کروڑ لے جاؤں، چکوا کے کہوں جی اغوا کرنے دیو، بندہ نہیں تے بندہ گولی مارو لگا، جیڑا منہ کو دے دے سے اللہ دے راہ نہیں دینا۔ او مل والے بھی اسی جان دے ہیں تے او دل والے بھی جان دے ہیں کہ ختم نبوت دا خلافت دا وقت آیا تے پیر مہر علی شاہ تے غریبی گئی، کار والے اندیاں چڑیاں کو ونگاں تے چوڑیاں کو سونے دیاں 2-4 ایاں اپنی بیوی کو لوں، والدارہ کو لوں، ہمشیرہ وغیرہ کو لوں، تیاں کو لوں لے کے آپ نے خلافت دے فنڈ بچا دیتا۔ اساں دل والے بھی تکے، ٹھیک ہے، تے مل والے بھی تکے۔ اس واسطے قبلہ اے دنیا ہو رہے ادھر تک میں کی گل پہ کرنا ہے نہیں، اگے میں پیچھے کی گل ہے پیچھے ہاں اندر ہوئے تے بندہ دے سکتا ہے فیاضی کام اے تکو نا، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں،
تسی کہ سمجھو کملی والے دا ہاتھ خالی ہے؟ نہیں، چلیو جڑا سخی ہو سی اس دا ہاتھ خالی ہو سی اتھے ٹھہرنا جی کسی شاید نہیں، اسے اتھے کسی شاید ٹھہرنا جی نہیں جو اس خالی ہونا ہے، دے دے کے خالی ہے، دے دے کے خالی ہے، خالی نہیں دے دے کے خالی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اے سارے پیسہ خراب ہوتا ہے، انسان نو پیسے اس دور دے پہ خراب ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گردنہ سریے آ گئے، آکڑ گئے، پیر آکڑ گئے، مرید آکڑ گئے، آج کل مریدہ دے نخرے نہیں چلنا دے، میں تو نہ چاہنا مریدہ دے نخرے، میں کہا جاؤ انہاں پیران چو نہیں آ نازے بے جا نہ اٹھے ہیں نہ اٹھیں گے ہم سے، نازے بے جا نہ اٹھے ہیں نہ اٹھیں گے ہم سے، کوئی مزدور رکھیں ناز اٹھانے کے لیے۔ سمجھ آئی نا؟ مزدور کوئی رکھو جناب، میں تو نہ چاہنا، میں تو اپنے آپ مسے چاہ کے ٹرنا پیا، اللہ تعالیٰ ایڈا پار چاہ دیتا ہے، جیڑا بول رہے ہیں اس کا تھوڑا پار ہے، میرے وجود نہ پار ہے تو میرے وجود ہوتے کسی نہ لطیف چیزہ نہ پار کوئی نہیں، اے چیزاں ہیں تو میں تو ساں کے پارا بن کے بیٹھا ہے نا، اور میری کیری حیثیت ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے اور اولاد بھی ساری ہے، اے وجود کدے پیر نصیر الدین دا نام ہے تو پھر یہ کئی وجود پہ پھرنے نہیں، اس دے وچ کوئی اور شہر ہے، کوئی اور چیز بول رہی ہے، اس گل واسطے تسی بیٹھے میرے واسطے نہیں بیٹھے ہو، میری گل واسطے بیٹھے ہو، گل سمجھ آئی؟ تے جڑیاں گلاں کر جاندے دنیا تو بھی چلے جاون، انہاں جتھے دفن ہون اتھے بھی لوگ آن کے فاتحہ پڑھ دیں کہ اے او زمین ہے جڑی انہاں دے جسم نال مس کر رہی ہے، جڑیاں کل بول دے ہیں تے گلاں کرتے ہیں تے ساڈے ایمان سدھے کیتے نے، ساڈے عقیدے سدھے کیتے نے، سانو راہ دسیا تے میں دس رہا کہ اتنی خدا ترسی کی اس دور میں مائی آکھیا ہن کیڑا خلیفہ ڈرے، مائی آگئی اس آکھیا مانی چوپڑی ٹا چھوڑی نے تینا مال پہ بننا ہے، خلیفہ کے صبح دربار جامی اس واق پکڑ گئی تھی، کوڑے نہیں واق پکڑ کے ایک جملہ آکھیا، خلیفہ مامون گھوڑے سے اتر آیا روتا ہوا اور چوک گیا مائی دا پیرہ دا چوک گیا، اس آکھیا مائی معاف کر، اس آکھیا مامون اے تانی مردی ایس پول تے ماں انصاف دے سے یا کل اس پول تے میں مانگا، اے تانی مردی ایس پول تے انصاف دے سے یا کل اس پول تے میں مانگا تھا، رو دا رہے پیرہ دے ٹائم، اس آکھیا مائی معاف جو حکم، آج بھی جاؤ بغداد جتھے اس دے آثار ہیں مامون دے محل دے، وہ جڑی کٹیا ہے اس بڑی دی، اس آکھیا اتھے ہی اس دی بڑی بڑھا میرا محل دی دیوار توڑ دے، ڈنگ پا کے وہ اس دی کٹیا اتھے ہی بڑی، یہ اللہ دا خوف ہے، یہ اللہ دا خوف ہے، یہ موت ہے، موت یاد دلانی ہے کہ جڑا اللہ دے سامنے کھلونے تو ڈرے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، مقام ربی نے کہ میں نے اللہ نے سامنے کھلونے تو جڑا ڈرے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، جنتان اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اے ڈر پہ ونجے پیراں وچ ہرس مک ونجے نچ،
مولویاں جتنے طبقے نے لیڈر ساری قوم دے اندر دنیا حضور فرمایا کہ مینوں یہ پتہ ہے کہ تسی بت پرست نہیں بنو گے، ستارہ پرست نہیں بنو گے، کسی چیز دی پوجا نہیں کرو گے، لیکن میں ڈردا کہ تواڈے اندر دولت اور پیسے دی اتنی محبت ود جاسی کہ تسی اپنے بھائی نو قتل کرسو، آپس وچ فساد پاسو، خون لوگاں دے جڑے او بہا دے سو اور لوگاں نال فساد کرسو، مارسو، سارے رشتے ختم کر دے سو، زمین دولت پیسے دی وجہ سے۔ حضور فرمایا مینوں اپنی امت کو اے ڈرے کہ اس وچ اے امت ماری جائے۔ اور جس دا آپ نو خوف ہے جس چیز دا، خدا واسطے میں تسی سب نو مینوں تانوں سب نو چاہیے کہ اسی اس چیز تو حرص و ہوا تو اس ساری دنیا نو تباہ کر کے حرص و ہوا اقتدار دی ہوس۔ مولوی صاحب کہتے ہیں مسجد میرا اقتدار ہوئے، مجال گئی کوئی مسجد میری ہے، اللہ دی نہیں میری ہے، میری مرضی تو بغیر کوئی بول سکتا ہے نہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اتھے میری بادشاہی ہے۔ صدر صاحب کہتے ہیں پورے ملک میں میری بادشاہی ہے اور کوئی نہیں آ سکتا ہالے تک، میں ہوش ہوا۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہیں ہالے، بڑا مشکل ہے۔ وزراء جتھے جتھے بیٹھے نو آنے نسی وزیر آ، پیر صاحبان جتھے بیٹھے نو آنے نسی پیر آ، بادشاہ اسی اپنے ایریے دے بادشاہ ماں، ساڑھے ملک وچ کون دخل دے سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ مجلساں ساڑیاں، گدیاں ساڑیاں، حکم ساڑے، لوگ مرید ساڑے، اسی دو چاہاں حکم دیواں اللہ قادر دی طرح ساڑیاں بھی حکومتاں اتے ہوئے تے تلے اسی ہاں۔ مولوی صاحبان دی اپنی حکومت ہے، ہر بندہ یعنی اپنی اپنی جگہ تے خدا بن کے بیٹھا ہے، خدا بن کے بیٹھا ہے، اپنی خواہشاں نو خدا بنا چھوڑے۔ یہ بڑے نہیں جی افرائیتا من اتخذ الہہ ہا، آیت میں تو سب دیکھے جس اپنے خواہشہ خدا بنا چھوڑے، الہ بنا چھوڑے۔ مرزا بیدل آکھیا اسباب جڑے نا دنیا دی چیزاں اس تے ایسا نہیں جڑی حسرت ہے نا ہائے میں نے کول ہوئے۔ اے جڑا مفتی ظہور اللہ جڑا لایا ہے فریم اینکا نا ہائے میں نے کول ہوئے، ہائے جڑے ململ کپڑے پائے دے میں کدے چاہ کرنا ہے، ہائے جڑی کڑیس بدی ہے یہ میں چاہ کرنا ہے کدے میں نہیں ہوئے۔ ہائے اے جڑی ہائے ہے نا اے اس چیزاں سوار چھوڑنی، بڑا کر چھوڑنی۔ اے سنو میں ایک بس گل مکاؤں، بے دل اسباب جہارا حسرتت مشاتا زشتیے ہر چیز را نا یافتن زیبا کنت۔ مشاتا پتہ کس آنے جڑا پہلی رات ووٹیاں جڑے سواردیاں نا زنانیاں کڑیاں یا بیوٹی پارلر تو ہون جمی نا اے پرانی آسا نے گرامہ جو بھی لانیاں یا سرگی چرگی دے اس عورتاں آہنے مشاتا عربی میں مشاتا مشاتا را بگو کہ برسباب حسن یار چیزیں فضو کنت کے تماشا بما رسل۔ حافظ نے شعر میں مشاتا ہوتا ہے نہیں مشاتا آکھو حافظ آنا کہ میرا یارہ سوارنے بھی نا اندر بے کے دیا ہے جی چیزیں جی وجہ جے جلواسہ تک بھی ذرا بار پہنچ ہوئے جیسی بار کھلوتے ہیں چیزیں فضو کنت کے تماشا بما رسل۔
نہیں آپ سمجھی نہیں بھائی تماشا کے کرے تماشا باہر محبوب باہر کے جا بجے اے مطلب ہے جی کہ اے ہن گل سنو نا اے ہن قاضی بشیر الدین صاحب بھی بیٹھے فارسی دے بڑے ماہر انگریزی دے ماہر پرنسپل بھی ماشاءاللہ ہری پور والے سارے بیٹھے پر جڑی میں ایتھے گل کرو لگا قاضی صاحب مشکل نہ لی کر سن گل کے وے کہ چیزیں فضوں کند کے تماشا بمار اسد کوئی چیز وداوے جیسی بھی تک کرنا یہ کیا مطلب ہے بنایا تھنایا بوٹیاں اندر ملنا ہے جتھے بندہ تک نہیں سکنا گل ٹھیک ہے کہ نہیں حافظ آنا ہے کوئی جی گل کر جیسی بھی تک کرنا اس کا کیا مطلب ہے مطلب ہے جے اگر پسینہ آ گیا تو ذرا کا آنکھ باری کھول کے ہے ذرا باہر تک نہ ذرا پسینہ زکی کہ پھر پاؤڈر لا سیں او باری تے آوے باری کھول کے ہنج تک ہے تے اسی بھی تک کرنا سا تماشا بمار اسد یہ کیوں جی بشیر صاحب تے اس آکھیا کہ بے دل اسباب جہاں رہا ہے جہاں نہیں ہے جتنی چیزیں نا اتنی اثرت ہے نا جی ہائے وے نا ہائے ماں لبے فریج میں چاہ کے نا یہ ٹی وی بڑا بڑا سونا آیا ہوں جڑا قدہ تے لگنا ہے ہائے میں یہ چاہ کے نا انہا حسرتاں اے تو دا مار چھوڑے انہا چیزاں قیمتی کر چھوڑے قیمتی چیزاں ہے نہیں بھی تینے بزرگ جڑے مر گئے ساری عمر پیچھے پوچھتا ہو فریج نہ پانی پینے رہے وہ ٹی وی تک نہ رہے وہ قرآن پڑھنے وہ پیڑے تو 24 گھنٹے ٹی وی کے بیٹھا رہنا ہے وہ قرآن پڑھنے وہ نمازہ پڑھنے تے ہے جتنی چیزیں تو چاہیے ہیں انہاں نے حسرت تے انہاں نے محبت انہاں بڑا کار چھوڑے اس آکھیا زشتیے ہر چیز را نا یافتن زیبا کند ہر کسی چیز دی کوئی اہمیت نہیں آشمی صاحب ہوتے تک کیوں کسی شے دی کوئی اہمیت نہیں جس ویلے وہ شے لوڑ ہوئے تے نہ لبے اس ویلے شے نہ مقام ہوتا ہے زشتیے ہر چیز را نا یافتن زیبا کند ضرورت کے وقت اسی چیز کا نہ ملنا اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے اے ہاشمی صاحب پگ بن کے بیٹھے کالی انہیں نہ کوئی پوچھو مایا ہے نہ جو بیچ پائی نہیں پائی نا لیکن جس نے نہ تورا رکھنا ہوئے تے مایا نہ ملے تے پھر پوچھو نا اے سرمایہ کہ ان کے مائے پیچھے ٹرنے ہو سن کہ آئے کدھروں مایا لبے جے میں تورا کڈاں تے کڑال کڈ کے باہر نکلا دا تے ہون مطلب ہے ہون مایا نہیں کوئی لوڑ نہیں عجبہ خالی نہ کوئی ضرورت نہیں رشتیے ہر چیز رہا نا یافتن زیبا کند ہر چیز کا اس کی ضرورت کے وقت اس کو نہ پانا اس کو اہم بنا دیتا ہے اس لیے یہ زندگی کی ہم نے جتنی چیزیں ان کو اہم بنا رکھا ہے یہ اتنی اہم نہیں ہیں ہم نے ان کو اہمیت دے دی سمجھ آئے تو اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر یہ سب کھیل کود ہے ساری دنیا اللہ تعالیٰ کھیل کود آ چھوڑیا اللہ تعالیٰ اس کھیل کود نے میدان وچوں اساں ایمان نال سلامتی نال کھڑے الہ العالمین حافظ ہوتے ہو حافظ صاحب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تلاوت کریں ختم شیف اور دعا ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین